شخص کا نام ہے وحشی بن حرب۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور ان کے جسم کا موصلہ بنایا، ناک کاٹی، کان کاٹے، آنکھوں میں نیزے چبوئے، جگر کاٹا گیا۔ بڑی دردناک کہانی تھی کہ حضور علیہ السلام نے کالی پٹی باندھی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور بار بار فرماتے تھے ما فعل امی، ما فعل امی، مجھے میرے چچا کی بات سناؤ۔ جب ان کی یہ حالت دیکھی تو دردناک دن تھا۔ آج جب وحشی بن حرب اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، ذرا انداز دیکھنا، ماضی کی ساری داستان آپ کے ذہن میں ہے، کتنی دردناک شہادت ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ شخص آ رہا ہے جس نے اتنا بڑا جرم کیا تھا، اور وہ آ کے پتہ کیا کہتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جب بیٹھا تو حضور نے فرمایا کہ وحشی بن حرب تم کیوں نہیں رب کا کلمہ پڑھ لیتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں کلمہ کیوں پڑھوں، جبکہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ جس نے شرک کیا، جس نے قتل کیا، جس نے زنا کیا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اس کو تو 2 گنا عذاب ہوگا، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ جہنم کے اندر ذلت و رسوائی کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ تو جب اتنا سخت عذاب سنا رہے ہیں تو میں کلمہ کیوں پڑھوں؟ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کا اور وحشی بن حرب کا مکالمہ ہو رہا تھا۔ وحشی نے کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جرم کرے گا جو، تو وہ 2 گنا عذاب ملے گا اس کو اور جہنم میں ذلت کی زندگی گزارے گا، تو پھر میں ایمان کیوں قبول کروں؟ حضور کے ساتھ مکالمہ چل رہا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام پیغام وحی لے کر آگے، اور قرآن کا پیغام کیا تھا؟ رب نے فرمایا محبوب وحشی بن حرب کو پڑھ کے سنا دو، اِلَّا مَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مگر وہ جو توبہ کر لے اور اچھے عمل شروع کر دے۔ یہ گناہوں کی بات کرتا ہے محبوب، ہم اس کے گناہوں کو پلٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی بشارت پہنچ گئی، لیکن وحشی بن حرب کا بھی اپنا ہی انداز تھا۔ کہنے لگا کہ یہ تو بڑی سخت شرط ہے۔ حضور فرمایا اس میں کون سی سختی ہے، تمہارے سارے ماضی کے گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ اس نے کہا حضور سختی تو ہے، ماضی کے گناہ معاف ہو گئے، میں ایمان لے آؤں، میں پھر گناہ کروں تو مسئلہ تو پھر ادھر ہی کھڑا ہے۔ میں ماضی کے تو معاف کروا لوں، ایمان لے آیا، اگر میرے سے پھر گناہ ہو گیا تو پھر کیا کروں گا؟ اللہ اکبر۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ محبوب اس کو بتا دیجئے اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ اب وحشی بن حرب کو حضور نے یہ آیت پڑھ کر سنائی تو وہ عرض کرتے کہ حضور یہ بھی بات عادی لگتی ہے، حضور میں وہ فرما رہے وہ سارے گناہ معاف کر دے گا اور صرف جو ہے وہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضور، اس کے اندر بھی تو کہا لمن یشاء، جس کے چاہے گا معاف کرے گا، اور اگر اس نے چاہا ہی نہ اور وحشی بن حرب تو پھر پھنس جائے گا، ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا اگر پھر میں جہنم میں چلا جاؤں؟ تو اس میں بھی تو کہا جس کو چاہے گا، اگر وہ چاہے گا تو معاف کرے گا۔ اللہ اکبر۔ رب نے پھر قرآن کی آیت نازل کی، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح اس کا باب رحمت کھلا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول بشارات سنا رہے ہیں، اور یہ اس نے جب بات کی وحشی بن حرب نے، تو رب کا قرآن نازل ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اے اللہ کے بندو اس کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونا، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو وحشی بن حرب نے کہا حضور اب ہاتھ بڑھاتا ہوں، مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے۔ رب بھی معاف کرنے والا ہے، رب کے رسول بھی معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ وہ خلق کریمانہ تھا جس نے لوگوں کو اسلام دیا۔